17 جمع ہے، کل منقوحات 17 ہے، جواری سمیت 37 ہے۔ فتح الباری، تاریخی مغلطائی، شاید ہمایون نے فتح الباری کی وہ جگہ نوٹ کی تھی اپنے پاس، جو میرے نسخے میں نشان لگا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کا نسل معلوم ہے، آپ کی اولاد سادات بنو ہاشم قیامت تک دنیا میں موجود ہے۔ سب تو جھوٹے نہیں، کوئی ایک تو سچا بھی ہوگا، برساتی بھی بہت ہے، برساتی۔ آئی سوال میں ایک آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے سید فلاں، سید فلاں۔ ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ میں جہاز میں سوار تھا اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز کی فلائی خراب ہو گئی اور جہاز کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا سیٹ پر، میں نے کہا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، ہم سید نہیں ہیں۔ کہا جب میں نے 8-10 دفعہ اعلان کیا جہاز رک گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا اب پھر کہیں گے۔ میں نے کہا قرآن میں مشرکوں کا یہی ذکر ہے کہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ تو بات، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا نسب کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا آپ کے پاس اللہ سے نور و کتاب کھل کر بیان کرنے والی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو جو ساتھ دیتا ہو اس کی خوشنودی کا، سبل السلام، اسلام کے راستوں پر۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف اس کے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی۔ دیکھو اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں ہوتی تو بجائے یہدی بہ اللہ کے یہدی بہم اللہ ہوتی، لیکن وہ ایک چیز ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ ہماری پوری دلیل نہیں ہے، شبہ دلیل ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پکے کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ توبہ۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی؟ ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر چاہے ہلاک کرے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ ومن فی الارض جمیعا کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کے، اس کے درمیان۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتے جیسے چاہے۔ عیسیٰ کو بن باپ پیدا کیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے یہود و نصارى ہم خدا کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، فرمائیے کیوں سزا دیتا ہے تم کو گناہوں سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو جیسے اس نے اور پیدا کیا، تم بھی بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف فرماتے جس کو چاہے، پکڑتا ہے جس کو چاہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا اور درمیان میں۔ وإلیہ المصیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو بیان فرماتے ہیں تم کو، ایک ناغے کے بعد پیغمبر ہو گیا۔ 571 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر ہو چکے تھے، 572ویں سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، متولد ہوئے۔ یہ جو 571 سال ہے یہ فترۃ من الرسل ہے، پیغمبروں کے اور آپ کے درمیان ناغا ہے۔ ان تقولوا کہ یہ نہ کہو ما جانا من بشیر ولا نذیر، نہیں ہے ہمارے پاس بشیر و نذیر،
دو بھائی تھے، ایک کا نام بشیر تھا اور ایک کا نذیر تھا. ان کا باپ درس دیتا تھا تو کہتے یہ بشیر ہے یہ نذیر ہے، دونوں آئے ہوئے ہیں. مراد وہ بشیر و نذیر نہیں، آپ کا منصب مراد ہے. فقط جاءکم بشیر و نذیر، لیجیے آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے. واللہ علی کل شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب فرمایا حضرت موسیٰ نے قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی. اذ جعل فیکم انبیاء، جب بھیج دیے تم نے پیغمبر. وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہان. بادشاہت بھی خیر و عافیت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ مسلمان کے لیے اللہ کی نعمت ہے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیے تم کو وہ نعمتیں جو نہیں دی کسی اور کو کائنات میں سے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں، پاک سرزمین میں. پاکستان کو بھی کہا ہے پاک سرزمین شاد آباد. اب کہتے ہیں سب مذاہب برابر ہے، تو یہ تو ہندوستان بھارت ہو گیا، سیکولر ہو گیا ہے. پاک سرزمین شاد آباد، یہ پورا ترانہ جو ہے اس میں اللہ کا کوئی نام نہیں ہے. توبہ. اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں، وہ جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے. یہ بیت المقدس ان کو دینا تھا. ولا ترتدوا على ادباركم، پلٹو نہیں بھیڑیو پیٹ کے بل. فتنقلبوا خاسرین، بس پلٹ جاؤ گے ذلیل. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، ان فیہا قوما جباری، وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں. وإنا لن ندخلها، ہم بالکل نہیں جا سکتے وہاں. حتی یخرجوا منها، یہاں تک کہ نکلے وہاں سے. فإن یخرجوا منها، اگر وہ نکلے فإنا داخلون، ہم آرام سے چلے جائیں گے. پیغمبر کہتے ہیں جاؤ جہاد کرو، اور یہ کہتے ہیں وہ ضرور بہت ہے ہم نہیں لڑ سکتے. جنگ بدر میں جب پیغمبر نے صحابہ کو تقریر کی بخاری میں کہ ہم تو ویسے دیکھنے آئے تھے اور درمیان میں صورتحال تبدیل ہو گئی، کیا کرنا چاہیے، اور بہت تکلیف دہ حالت تھی. مقداد ابن الاسود نے کھڑے ہو کے تقریر کی. وہی سب تقریروں کر ایسی تقریر کی کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جس نے پیغمبر کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑے، ہم یہی رہیں گے، ہم آپ کے آگے اور پیچھے لڑ کے دکھائیں گے اور آپ کے سامنے سب قربان ہو جائے. ہم خدا کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ پر سہارا کر کے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو. بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کاش کہ مقداد میری ساری نیکیاں لے اور یہ تقریر دے. تقریر دی وہی لو. شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی تھی بمبئی میں، اور اس کے بعد وہاں بمبئی میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق پیدا کیے. ایک خاص تقریر ہے. مفتی محمود نے بہت تقریریں کی ہوگی، لیکن ایک شرانے والا گیٹ کے سامنے خود پڑھنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ عرب مہمان آئے، آپ نے بزبان عربی تقریر کی ہے. کوثر نیازی نے لکھا ہے میں نے عرب و عجم میں ایسی جامع تقریر نہیں سنی. ہمیں مفتی محمود کا علم اس دن مان چکا. اللہ اللہ. اور دوسری تقریر آخری دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر 50 لاکھ کے مجمع میں آپ نے کی ہے، اور اس تقریر کے بیان کے لیے بھی گھنٹہ چاہیے. لیکن مجھے اس تقریر میں خوف تھا کہ یہ شخص اب نہیں رہے گا، اور وہی ہوا. آنے کے بعد انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ کھلوا دیتا ہے. مولانا حبیب اللہ مختار کی وفات شہادت پر میں نے بنوری ٹاؤن میں تقریر کی. اس تقریر کا ذکر علامہ خالد نے اور محمد مکی نے مکہ میں اور برطانیہ میں کیے، اور
ضرب مومن نے اس پر سرخیاں لگا کے شائع کی. اور ایک تقریر میں نے مولانا مفتی محمد نعیم کے مدرسہ کے اندر وہاں سائٹ میں کی ختم بخاری میں امام اہل سنت محقق الاسر کی موجودگی ان کے حکم پر، کیونکہ مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم کے پیر نے تقریر کی جو زندقہ پر مشتمل تقریر تھی. جب وہ تقریر ختم ہوئی تو نظام الدین نے اسلم شیخ پوری اور جمیل خان کو کہا کہ مولانا کو بلاؤ، صرف وہ اس کا جواب دیں گے. میں نے کہا ہرگز نہیں، میں یہاں شرکت کرنے ہیں، لڑنے نہیں آیا ہوں، تم لڑانے کے لیے مجھے رکھتے ہو. مولانا نے فرمایا، سرفراز خان صاحب نے، استاد مولانا عبدالحنان بھی تھے کہ تھوڑا کرو تاکہ چلے. اس وقت میں نے تقریر کی ہے. جب میں وہاں سے اٹھا باہر نکلا تو مفتی نظام الدین بھاگے بھاگے آ رہے تھے گاڑیوں میں. میں نے سمجھے یہ مجھے روک رہے کھانے کے لیے. میں نے کہا میں نے مفتی نعیم سے اور اسلم شیخ پوری سے اجازت لی ہے. کہا اس کی بات نہیں، میں نے آپ کی تقریر کے درمیان عہد کیا تھا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لوں. کیا تقریر ہوئی ہے؟ مفتی مولانا محمد یوسف کشمیری اب بھی زندہ ہے. جب ملتے کہتے یار وہ تقریر یاد آتی ہے. کیا تقریر تھی. اللہ جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تو لیلا بناویں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، بزدل قوم کے دو غیرتی نکل آئے اور خدا کا انعام تھا ان پر، ادخلوا علیہم الباب. یہ دو کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. تعین تو مشکل ہے، نص میں جب تعین نہ ہو تو اقوال سے نہیں ہو سکتی. وہ دروازے تک جاؤ شہر کے، فیضا دخلتموہ، جب تم داخل ہوئے، فإنکم غالبون، غالب آ جاؤ، کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے وہی ہے. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن. قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے حضرت جی، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز اس شہر میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ لوگ اس میں ہو. فاذهب انت وربك فقاتلا، جائیے آپ اور تیرا رب اور لڑ کے آئے. انہا ہونا قائدون، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. وٹ از نو پیغمبر تو اتنا شو خدے دل شو جھگڑا ہو کہ ہم بدلتے نہ سی، وہی ارمان ہے. توبہ توبہ. میرا چاکو یہ سنگ ہے یہ کمولے بھی کنا نو واہ واہ ہو کہ گنے بھی نو دا دی گنی تو کو نہ ٹھیک گئی. ہمارے پیغمبر کے صحابہ حضرت مقداد نے کہا، ہم بنی اسرائیل قوم موسیٰ نہیں ہے جنہوں نے پیغمبر کو کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بل نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک حتی نقتل بین یدیک. کہتے مقداد کی تقریر سے صحابہ میں جوش آیا اور سب نے کہا کہ لڑ کے جائیں گے. آپ نے فرمایا میں نے مقداد کی تقریر میں خدائی نصرت کی جھلک دیکھی ہے. وہ تقریر کر رہے تھے تو خدا کی نصرت آ رہی تھی. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، فرمایا پروردگار میں اختیار نہیں مگر اپنا و بھائی کا، وہی دو آدمی. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس فرق کیجیے ہمارے اور ناکارہ لوگوں میں، کہیں ان کی غلط باتوں سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، بس یہ سرزمین حرام کی گئی ان پر 40 سال. غلطی انہوں نے کی، فتح ہونے والا شہر کا 40 سال فتح نہیں ہوگا، 40 سال میں یہ بزدلان سب مر جائیں گے.
اور غلطی یقیناً عراقیوں سے بھی ہو رہی، فلسطینیوں سے بھی، کشمیریوں سے بھی، کابلیوں سے بھی۔ اللہ سب کی غلطیاں معاف کرے اور بہت جلد نصرت و فتوحات نصیب فرمائے۔ لوگ پوچھتے ہیں طالبان کو کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں قرآن نہیں جانتے یا مانتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر دو موجود ہے سفارشی، ان کے ہوتے ہوئے کہا ان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ ملنے والا شہر 40 سال نہیں ملے گا۔ کیا ہوا یار، 40 سال نہیں ملے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کی بیعت بھی کی گئی، آفات آئی۔ پاکستان کی سرزمین پر فقیہ و حاضح الامہ مولانا مفتی محمود کی بے آبروئیاں کی گئی، قسم قسم کی تکالیف آ رہی۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروز جو از جو۔ فرمایا پس یہی سرزمین حرام ہے ان اسرائیلیوں پر 40 سال، یتیہون فی الارض، سرگردان رہے ملکوں میں۔ صبح روانہ ہو جاتے تھے، شام کو دیکھا اسی جگہ ہے جہاں سے چلے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کا انتقال وہاں ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہارون کی قبر مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ پر ہے، احد کے راستے میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس غمگین نہ ہو ناکارہ لوگوں کے کرتوت پر۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، پڑھیے ان کے سامنے خبر دو بیٹوں کی آدم علیہ السلام کی صحیح طرح۔ دو بیٹے تھے لیکن ایک ناجائز تھا، غلط کرتا تھا۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، مینڈے کاٹے مینڈے، فتقبل من احدہما، قبول ہوئی ایک میں سے، ولم یتقبل من الاخر، قبول نہ ہوئی دوسرے کی۔ قال لاقتلنک، فرمایا مار دوں گا میں۔ قابیل و حابیل نے قربانیاں کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی۔ قبولیت کی دلیل یہ کہ آگ آ جاتی جلا دیتی، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ پڑی رہتی سڑ جاتی۔ قال، قابیل نے کہا اور حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک قبول کرتے اللہ پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ ہاتھ پھیلائے میری طرف، لیقت تقتلنی، کہ مجھے مارے، ما انا بباسط یدی الیک، میں نہیں بڑھاؤں گا ہاتھ تیری طرف۔ بات سنو، دفاع منع نہیں ہے، اقدام قتل منع ہے۔ اشکال یہ ہے نا کہ دفاع تو کر رہا ہے لیکن ماروں گا نہیں، قتل ناجائز ہے بہرحال۔ لیقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ مرتکب ہو جائے آپ میرے اور اپنے گناہ کا، فتکون من اصحاب النار، قاتل پر مقتول کے گناہ لادے جائیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، یہ سزا ظالموں کی ہے۔ فطوعت له نفسه، خوبصورت دکھایا قابیل کو اس کے جی نے، قتل اخیہ، قتل بھائی ہم حابیل کا، فقتلہ، اس کو مارا، فاصبح من الخاسرین، بس ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بھیج دیا اللہ نے کوا جو کریز رہا تھا زمین میں، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، دکھا رہا تھا اس کو کہ کیسے چھپائے گا لاش بھائی کی۔ قتل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے پیٹھ پر باندھا اور جنگلوں میں گھوم رہا تھا، سنبھالنا تھا۔ ایسی کمکلی ابتدائی زمانہ ہے، پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے انسان کا۔ دو کوے آئے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، ایک مر گیا۔ قاتل کوے نے زمین میں چونچ ماری، کھڈا سا کھودا، لاش کھینچ کے اس میں ڈالا، مٹی ڈالی، اس نے کہا تو بڑا آسان ہے، اور پھر اس نے بھی کھڈا کھودنا شروع کیا اور اس میں حابیل کو رکھا، اوپر سے مٹی ڈالی۔ اللہ قال، کہنے لگا یا ویلتا، افسوس، اعجزت، تو اتنا بے بس ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ ہو جاؤ اس کوے جیسا۔ کام ہی کووں کا کیا ہے، فواری سوءۃ اخیہ، پر ڈھانگ دو لاش بھائی کی، فاصبح من النادمین،
ہو گیا شرمندہ ہونے والا. شرمندگی قتل پر نہیں ہے، یہ طریقہ جو نہیں آتا تھا تدفین کا، بیکار شرمندگی ہے. من اجل ذالک، اس ناحق قتل کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے فیصلہ کیا اسرائیلیوں کے بارے میں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی قتل کرے کسی انسان کا ناحق، او فساد فی الارض، یا کوئی فساد مچائے ملکوں میں، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ قتل کیا سب لوگوں کو. ایک قتل اور 100 قتل برابر ہے. جرأت تو پیدا ہو گئی. ومن احیاھا، جس نے انسان کو قتل سے بچایا، فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے جلا بخشی، حیات بخشی کائنات کو. مفسرین نے بہت توجیہات کیا. ایک تکڑی توجیہ یہ ہے کہ ایک قتل 100 قتل دونوں کی سزا جہنم ہے. ایک بخشش، قتل سے بچنا اور لاکھوں سے بچنا ایک جیسے مقامات ہیں، یعنی اتنے مقامات ملیں گے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے تھے ان کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لے کر. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پس بے شک بتیرے ان میں اس کے بعد بھی حد سے بڑھ رہے تھے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے اللہ اور رسول سے، ويسعون في الارض فسادا، اور کوحرام مچاتے ہیں ملکوں میں، ان يقتلوا، کہ قتل کیے جائے اگر قتل کیا ہو، او یسلبوا، یا سولی کیے جائے اگر اس طرح کیا ہو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ کے رکھ دیے جائے ان کے ہاتھ پیر الٹے سیدھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں اگر چوری کیے. او ینفوا من الارض، یا جلاوطن کیے جائے ملکوں میں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. امام اعظم کہتے ہیں یہ بادشاہ، امیر یا قاضی کے سپرد ہے جو سزا مناسب سمجھے، اور یہ بغات کی سزا ہے، اسلامی حکومت کے باغی و سرکش ہوگی. الا الذین تابوا من قبل، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس سے پہلے، ان تقدروا علیہ، کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر. فاعلموا، بس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. ہمایوں کے لوگ یہ جگہ روح المانی میں نکال کے لے آئے. بہرحال وسیلہ 2 قسم کا ہے. ایک شرعی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ذریعہ رحمت جان کر، اور کرنے دھرنے والا صرف اللہ کا عقیدہ ہو، یہ درست اور صحیح ہے. ایک شرکیہ وسیلہ ہے، بابوں و درگاہوں کو ذمہ دار اور پاسداران مان لے. موحد جو وسیلہ کرتا ہے وہ جائز ہے، بدعتی جو کرتا ہے وہ ناجائز ہے. انبت الربیع البقل، موحد کہے تو صحیح ہے، تحری کہے تو غلط ہے. قرآن کریم کی یہ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وسیلے کی گنجائش. نبی کے حق سے، صحابہ کے طفیل سے، بزرگان دین کی حرمت اور برکت کے ذریعے مانگنا درست اور صحیح ہے. بخاری شریف جلد اول صفحہ 410 پر حدیث ہے، انتم تنصرون وترزقون بصغارکم ومرضاکم، بیماروں اور چھوٹوں کی وجہ سے تمہاری مدد ہو رہی ہے، تمہاری نصرت ہو رہی ہے. اس پر مولانا اشرف علی نے رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے الوسیلہ الی الوسیلہ. پہلے وسیلہ جو سواد سے ہے، دوسرا سین سے ہے. 8 دلائل دیے اس میں. وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں.
انترا شاعر کہتے ہیں سب معلقہ میں ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخدبی. لوگ آپ کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، اچھی طرح سرما ڈالو اور بہترین وہ مہندی لگا لو، سترگ نرائی نرائی کتوری اور دلالان گرزی نرائی سترگ خوخوینا. ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخدبی. قرطبی نے ایک ابن الجوزی نے زاد المسیر میں ایک شعر لکھا ہے، یہ میں نے ایک موقع پر تقی صاحب کو سنایا تھا، وہ بڑے خوش ہوئے تھے، لکھنے لگے اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، جب چغل خور ایک طرف ہو جائے ہم پھر مل لیں گے. وعاد التصافی بیننا والوصال.